بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے سر سید احمد خان کا مضمون امید کی خوشی، جو او لیول کے نئے نصاب میں شامل ہے۔ موضوع کی تدریس سے قبل اس مضمون کا پس منظر جاننا ضروری ہے کہ وہ کیا حالات تھے جب یہ تحریر کیا گیا۔ دراصل یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی لہر کا آغاز ہو چکا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے لیے حالات بد سے بدتر ہو رہے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ مایوسی اور دل شکستگی کا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے تمام قومی رہنما اپنی اپنی بساط کے مطابق جدوجہد میں مصروف تھے۔ مذہبی رہنما، ادیب اور شاعر قلم کی طاقت کا استعمال کر رہے تھے۔ سیاستداں، قانون داں اور مقرر اپنی شعلہ بیانی سے قوم کے نوجوانوں کا لہو گرما رہے تھے۔ سر سید نے اردو نثر میں عقلی اور سائنسی انداز کو رواج دیا۔ ان کا اسلوب واضح اور براہ راست ہے۔ اس میں سادگی، روانی اور زور بیان ہے۔ انہوں نے مذہبی مباحث، سیاسی اور تاریخی موضوعات پر بھی قلم اٹھایا ہے۔ ان کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو نظم و نثر کو خواب و خیال کی دنیا سے نکال کر حقیقت کی روشنی میں لا کھڑا کیا اور زندگی کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لائق بنایا۔ سر سید نے اردو میں مضمون نگاری کا آغاز کیا۔ اردو مضمون نگاری کے اولین نمونے ان کے مشہور رسالے تہذیب الاخلاق میں ملتے ہیں۔ ان کا مقصد اصلاحی تھا اور یہ مضامین تہذیبی، ادبی، تعلیمی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی موضوعات پر لکھے جاتے تھے۔ سر سید کے رفقا نے بھی اس رسالے میں گراں قدر مضامین لکھے، جس کے نتیجے میں موضوعات میں وسعت پیدا ہوئی اور لکھنے کے انداز بدل گئے۔ عزیز بچوں، یہ تو وہ پس منظر تھا اور سر سید کی خدمات کا ایک مختصر جائزہ تھا۔ اب ہم اس موضوع کی طرف آتے ہیں، مضمون کی طرف، امید کی خوشی، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ سر سید کیا کہتے ہیں۔ یہ مضمون جو ہے امید کی خوشی، یہ سر سید کے اسلوب کی انفرادیت کی عمدہ مثال ہے۔ انہوں نے اس مضمون میں تمثیلی انداز اختیار کیا ہے، یعنی ڈرامائی انداز، ٹھیک ہے۔ یہاں امید ایک دلکش پیکر، ایک کردار کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ او نورانی چہرے والے، یقین کی اکلوتی خوبصورت بیٹی امید، یہ خدائی روشنی تیرے ہی ساتھ ہے۔ سر سید نے عقل سے امید کا موازنہ کرتے ہوئے اسے سرسبز باغ سے تشبیہ دی ہے، جہاں عقل کے صحرا کا تھکا ہرا مسافر سکون پاتا ہے۔ ان کے نزدیک امید نیکی کا سرچشمہ ہے، یعنی تمام نیکیاں جو ہیں انسان کی، وہ امید سے ہی پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انسان کی تمام خوبیاں اور ساری نیکیاں تیری تابع اور تیری ہی فرما بردار ہیں۔ دراصل سر سید ایک مایوس اور دل شکستہ قوم کو بہتر مستقبل کی نوید سناتے ہیں۔ اس دنیا کا سارا نظام امید پر قائم ہے۔ آپ نے سنا ہوگا امید پر دنیا قائم ہے، تو اس لیے امید کی بڑی اہمیت ہے ہماری زندگی میں اور دنیا کے نظام کو آگے بڑھانے میں۔ سر سید کے اسلوب کی خوبی یہ ہے کہ وہ الفاظ کی مصوری سے خوبصورت مناظر قاری کی نگاہوں کے سامنے لاتے ہیں۔ آغاز ہی میں وہ واضح کرتے ہیں کہ جو چیزیں ہماری پہنچ سے دور ہوں وہ دلکش معلوم ہوتی ہیں۔ انسان اپنے تصور میں ان کے بارے میں ایک نئی دنیا تخلیق کرتا ہے۔ بلند و بالا پہاڑ، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے، قوس قزح کے خوبصورت رنگ ہمیں اپنے قریب کی چیزوں سے زیادہ پرکشش لگتے ہیں۔ امید کیا ہے؟ اگر آپ سوچیں کہ امید ہے کیا جس کو انہوں نے اتنی اہمیت دی ہے۔ امید دراصل آرزو ہے، تمنا ہے جو پوری نہیں ہوئی، وہ خواب ہے جس کی تعبیر ابھی سامنے نہیں آئی۔
امید دراصل ہمارا وہ مستقبل ہے جو ہم چاہتے ہیں مگر ابھی ہمیں حاصل نہیں ہوا۔ امید تصور کے پردوں سے اپنی جھلک دکھاتی ہے اور ہمیں دیوانہ بناتی ہے۔ ہم اپنے دل میں، اپنے ذہن میں ایک امید قائم کرتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہمیں امید ہوتی ہے کہ ایسا ہوگا، ہم اس کے لیے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دیوانہ وار کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے حوصلوں کو مرنے نہیں دیتی۔ امیدیں اور آرزوئیں ہی زندگی کو رواں دواں رکھتی ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے کلام میں جا بجا اس نکتے پر زور دیا ہے اور ناامیدی کو موت سے تشبیہ دی ہے۔ مشہور شعر ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہو، نہ ہو نومید نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ انہی باتوں کو سر سید نے اپنے زور قلم اور اپنی منظر نگاری کے ذریعے واضح کیا ہے۔ انہوں نے انسان کی تخلیق سے لے کر موت تک زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیا ہے۔ پیاری امید، تو مہد سے لحد تک ہمارے ساتھ رہتی ہے۔ وہ اپنے مضمون میں یہ کہتے ہیں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو والدین اس سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں اور اس کی پرورش میں خوشی خوشی تکالیف اٹھاتے ہیں۔ یہ سر سید کا دل نشیں اسلوب ہی ہے جس سے کام لے کر انہوں نے امید کی دلکش تجسیم کی ہے۔ تجسیم کرنا یعنی پرسونیفائی کرنا، اس کو ایک جسم دینا، ایک مجسم بنا دینا امید کو۔ وہ اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے امید کوئی زندہ چیز ہے، کوئی ہمارے سامنے ایک پیکر ہے، ایک کردار ہے، اور اس کا رشتہ تاریخی اور مذہبی تلمیحات سے جوڑ دیا ہے۔ آپ اپنے سبق میں دیکھیں گے کہ بہت ساری تلمیحات کا ذکر کیا ہے انہوں نے۔ تلمیح کہتے ہیں کسی تاریخی واقعے کا ذکر، اور انبیاء کرام کے حوالوں سے امید کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ یہ تلمیحات دراصل وہ عقلی دلائل ہیں جنہیں ایک عام عقل و فہم رکھنے والا مسلمان بھی جانتا اور مانتا ہے۔ اب انہوں نے ان تلمیحات کا، ان مذہبی تاریخی واقعات کا ذکر کیا جن کو ہم سب جانتے ہیں اور ان کی صداقت کو بھی مانتے ہیں، اور ہمیں اس کے ذریعے سے انہوں نے امید کا سبق دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے تو انہیں اسی کی رحمت اور عفو و کرم سے توبہ قبول ہونے کی امید تھی، ٹھیک ہے، اسی امید میں وہ توبہ کرتے رہے اور اللہ سے معافی مانگتے رہے، اور آخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے مایوس ہو کر طوفانی لہروں سے نبردآزما تھے، تو ان کی کشتی کو پار لگانے والی اس مالک حقیقی کی رحمت اور مدد کی امید ہی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اس طوفان سے اللہ تعالیٰ ہی نکالے گا، اور اسی امید میں وہ اس طوفان میں کا سامنا کرتے رہے اور ان کی کشتی آگے بڑھتی رہی۔ آقائے دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی بدترین دشمنی کا سامنا کیا اور اذیتیں برداشت کی، اس امید پر کہ ایک دن اللہ کی مدد سے ان کی کوششیں کامیاب ہوں گی اور گمراہ انسان راہ راست پر آ جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کی جدائی میں رو رو کر نابینا ہو گئے تھے۔ کون تھے ان کے بیٹے؟ حضرت یوسف علیہ السلام، ٹھیک ہے، جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا اور آ کے کہہ دیا تھا کہ بھیڑیا انہیں کھا گیا ہے، اور ان کا خون آلود کرتا بھی لا کے دکھا دیا تھا۔ مگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ کی رحمت سے ملنے کی آس تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے اندھے کنویں اور پھر قید خانے میں امید کا دامن نہ چھوڑا۔ اس کے بعد سر سید اپنے حوالے سے مخلص قومی رہنما کا بیان کرتے ہیں جو ہزار مخالفتوں اور تکالیف کے باوجود پر امید ہے کہ ایک دن کامیاب ہوگا اور اپنی قوم کو ذلت و رسوائی سے نکال کر بام عروج پر لے جائے گا۔ یعنی سر سید اپنی قوم کے لیے جو کوششیں کر رہے تھے ان کو بہت سی مخالفتوں کا بھی سامنا کرنا پڑا، بہت سے لوگوں نے ان کے خلاف جو تھی باقاعدہ محاذ آرائی شروع کر دی تھی، ان پر فتوے بھی لگائے گئے اور ان کو برا بھلا بھی کہا گیا،
لیکن وہ اپنی کوشش میں لگے رہے جو ان کا مقصد تھا قوم کی اصلاح اور قوم کی ترقی۔ ایک بہادر سپاہی میدان جنگ میں صرف اللہ کی رضا اور فتح کی امید میں جان کی بازی لگاتا ہے۔ وہ ایک بہادر سپاہی ہے جو جنگ لڑ رہا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ جنگ میں ہر طرف گولہ باری ہو رہی ہے اور موت جو ہے بالکل سامنے نظر آ رہی ہے، اور وہ بہادر سپاہی کھڑا ہوا ہے، اپنی جگہ ڈٹا ہوا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ایک امید ہوتی ہے نا اس کو کہ فتح حاصل ہوگی اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی، غازی ہو یا شہید ہو، بہرحال اللہ کی جو خوشنودی ہے اس کو مل جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے انسان کو اپنے رب سے ملاقات اور اس کی بخشش و مغفرت کی امید ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ شخص بھی جو روز قیامت اور جزا و سزا پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی وہ تو ایک انسان ہوتا ہے نا جس کو یہ یقین ہے کہ موت کے بعد ایک نئی زندگی ملے گی اور قیامت آئے گی اور اس میں بھی جزا اور سزا ہوگی اور رب کائنات سے ملاقات ہوگی اور اس کی مغفرت کی امید رکھتا ہے کہ گناہوں کو بخش دے گا وہ اپنی رحمت سے۔ لیکن ایسے شخص بھی ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں ایمان رکھتے روز قیامت پر، تو انہیں بھی یہ امید تو ہوتی ہے، امید وہاں بھی موجود ہے کہ اب دنیا کی تکالیف اور مصائب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سر سید نے امید کو خوبصورت القاب و خطابات سے پکارا ہے، مثلاً بے قرار دلوں کی راحت، شکستہ خاطروں کی قوت، دل کی تسلی، کٹھن منزلوں کی ساتھی، دل کی عزیز وغیرہ۔ یہ تمام الفاظ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ وہ مختلف جگہوں پر اس میں اپنے اس مضمون میں امید کو مختلف ناموں سے مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ تمام الفاظ و تراکیب دراصل علامات ہیں جن کے ذریعے وہ قوم کے نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں کہ مایوس اور دل شکستہ ہونے سے حالات نہیں بدلتے۔ دنیا میں آگے بڑھنا ہے تو امید کو رہنما بناؤ، سب منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ تاریخ ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ یہ اس سبق کا مرکزی خیال ہے، اس کا مقصد ہے، سمجھ لیجئے یہ سر سید کا وہ پیغام ہے جو انہوں نے اس مضمون کے ذریعے ہمیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ دراصل اس کا خلاصہ ہے ایک طرح سے، اور یہ ان کے جو سر سید کے اسلوب کی جو خوبیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں کہاں کس کس چیز سے ظاہر ہو رہی ہیں۔ منظر نگاری ہے، ایک خوبصورت الفاظ کا استعمال ہے، تلمیحات ہیں، اور ان کا ایک اپنا ایک اسلوب ہے، تمثیلی انداز ہے۔ یہ تمام چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، اور ان کے لیے تھوڑے تھوڑے سے جو مختصر حوالے بھی میں نے آپ کو دیے ہیں، تو آپ اس کو اپنے نوٹ کا یا اپنے تجزیاتی نوٹ یا تنقیدی نوٹ کا حصہ بنا سکتے ہیں، آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور آپ کو اس طرح اس کی فہم جو ہے وہ بھی آسان ہو جائے گی۔ اس کا جو ابتدائی حصہ ہے اس کو غور سے پڑھ لیجئے، اس میں سے بھی آپ کو کچھ نکات ملیں گے، اور اس سبق کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہوگا اس پس منظر میں، اور سر سید تحریک کی اہمیت کے بارے میں کہ سر سید تحریک تھی کیا۔ دراصل سر سید تحریک ایک ایسی تحریک تھی جس نے تمام شعبوں کو متاثر کیا، جس میں ادب بھی شامل تھا اور جس میں معاشرہ بھی شامل تھا، اور معاشرتی اصلاح بھی تھی، اور رسوم و رواج کی درستی بھی تھی، اخلاق کی درستی بھی تھی۔ یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔